الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر وإن موعدهم لمجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقصود. معزز حاضرین جمعہ، پردانشی خواتین، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس روئے زمین پر بھیجا، خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ کے نزدیک کامیاب وہ شخص ہے جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران میں کیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کہ اللہ کے نزدیک کامیاب وہ ہے جو نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ دنیا میں 2 قسم کے خیالات رکھنے والے لوگ ہیں۔ پہلا ان لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے، ہماری جوانی آ گئی، ہم بوڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ گئے اور پھر ایک دن موت نے اپنی آغوش میں لے لیا، اس کے بعد ایک ٹھکانہ ہے جس کو قبر کہہ لیں، یعنی کہ قبرستان یا پھر شمشان۔ تو پہلا خیال ایسے لوگوں کا بھی ہے کہ زندگی ہم نے جی لی اور قبر تک پہنچنے کے بعد یا تو دفنا دیا گیا یا جلا دیا گیا، اب یہاں سے دنیا اینڈ ہو گئی، اس کے آگے کا کوئی مرحلہ نہیں۔ لیکن ہمیں جو اسلام سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ دنیا مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اسلام یہ سکھایا کہ مرنے کے بعد زندگی کا آغاز ہوتا ہے، مرنے کے بعد زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ یہ جو دنیا ہے، جب اس دنیا کی شام ہوتی ہے تو
ابدی جو دنیا ہے، ابدی جو زندگی ہے، اس کی صبح ہوتی ہے اور پھر اس کی صبح کے بعد شام نہیں ہوتی. تو یہ دنیا کی شام انسان کی زندگی کا وہ سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے. اس کی ابتدا ہوتی ہے قبر سے. یہی وجہ ہے کہ قبر کے جو منازل ہیں جن کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے اگر جنت کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، جہنم کے عذابات کا ذکر ہو، تو آپ اتنے لرزاں اور ترساں نہیں رہتے تھے جتنا آپ کے پاس اگر قبر کا ذکر کیا جاتا یا پھر آپ کسی قبرستان سے گزرتے تو آپ بے اختیار اور بے ساختہ ہو کر کے روتے. یہاں تک کہ آپ کے داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جایا کرتے تھے. ہے نا عجیب بات، آنسوں سے داڑھی کا بھیگ جانا عجیب بات ہے. لیکن آپ وہاں جائیں کہ کتنا شدید رویا ہو وہ صحابی جسے حضرت عثمان ابن عفان کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب بھی قبر کا ذکر ہو یا پھر جب آپ قبرستان سے گزرتے تو آپ کا یہ کردار ہوتا تھا. بشرطے کہ ہمارا یہ رویہ نہیں ہے. اگر آج ہم قبرستان جائیں تو وہاں بھی ہم دنیا کی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں. ہاں وہاں بھی ہمارے موبائل بجتے ہیں، وہاں بھی ہم بزنس ڈیل کر لیتے ہیں. کتنی بے خوفی ہے ہماری اور آپ کی کہ قبرستان میں بھی ہمیں آخرت یاد نہیں آتا. یہ حد درجہ بے خوفی کی علامت ہے. جبکہ انسان قبرستان جائے تو اسے آخرت تو فوراً یاد ہو جانا چاہیے کہ ایک دن یہ منزل ہماری بھی ہے، اور یہ منزل میں جو کامیاب ہو گیا باقی منازل میں بھی انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے چلے جائیں گے. لیکن یہی منزل میں اگر ہم گرتے پڑتے رہے تو بقیہ منزل ہم پار نہیں کر پائیں گے. ایک روایت ہے جسے حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے کے لیے قبرستان تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر کے صحابہ سے پوچھا قبر تیار ہو گئی؟ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی لحد تیار نہیں ہوئی ہے. قبر تو تیار ہے لیکن لحد جو ہے وہ تیار نہیں ہوئی ہے. اللہ کے رسول بیٹھ گئے. صحابہ نبی کے بیٹھنے کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ آپ بیٹھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کی کیفیت یہ تھی کہ کوئی پرندہ سر پر بیٹھ جائے تو اسے پتہ نہ چلے کہ ہم انسان پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی پتلا پہ بیٹھا ہوا انسان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے. انسان جب سخت پریشان ہوتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، کوریدنا، لکھنا. وہ نبی جو بخشایا ہوا ہے، جس کے آگے پیچھے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، وہ نبی قبرستان جا کر کے اتنا پریشان ہے. اور آپ نے صحابہ کو خطاب کیا. آپ نے فرمایا قبر سے پناہ مانگو، قبر سے پناہ مانگو. 2 بار یا 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے ذکر کیا کہ یہاں 3 سوال ہوں گے. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب قبر میں جواب دے دو گے تو پھر سوال کیا جائے گا کہ یہ سوال کے جوابات تمہیں کہاں سے معلوم ہوئے؟ تو وہ فرشتے کو جواب دے گا. کیا جواب دے گا؟ قرأت القرآن، کہ ہم نے قرآن کو پڑھا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا پڑھنا ہمیں قبر کے سوال کے جواب کو بتانے میں یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. جس قرآن کو آج پوری امت مسلمہ طاقوں میں سجانے کے لیے صرف اور صرف اپنے گھروں میں رکھتی ہے.
ہم ایک سوال کرتے ہیں یہاں پہ موجود تمام افراد سے، پورا سال گزرنے کو ہو گیا، رمضان سے رمضان 2 مہینے باقی رہ گئے ہیں، تم نے قرآن کی کتنی آیات کو پڑھا؟ سورت چھوڑو، کتنی آیات کو پڑھا؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں 99% لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، نہیں پڑھا قرآن کو۔ قرآن کو پڑھتے تو ہماری زندگی کے اندر میں، ہمارے عمل کے اندر میں اصلاح ہوتی۔ یہ نہیں ہوتی کہ ہم متکبرانہ طور پر بدعمالی کرتے، مستکبرانہ طور پر بدعمالی کرتے۔ قرآن ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، قرآن جہنم کے عذابات کا ذکر کرتا ہے، قرآن ہمیں خوف دلاتا ہے کہ یہ جو زندگی تم جی رہے ہو یہ عارضی زندگی ہے، ابدی زندگی کی تیاری کرو۔ لیکن قرآن کو ہم نے نہیں پڑھا، تو قبر میں عذاب، یہ سوال و جواب جو ہوگا، آپ جواب کیسے دیں گے؟ آپ نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے مظلوم کتاب قرآن حکیم، دنیا کی سب سے مظلوم کتاب ہے یہ۔ جس قرآن کو اللہ نے زندہ معجزہ بنایا، آج وہ قرآن کسی گھر میں تلاوت تک نہیں کی جاتی۔ جس قرآن کے اندر میں ہماری کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، جس قرآن کے اندر میں ہمیں عزت ملنے کا فلسفہ موجود ہے، جس قرآن کے اندر میں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کی دلیل موجود ہے، ہم نے اسی قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قبر کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر میں بتایا، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور قبر میں جواب دینے والا کہے گا کہ ہم نے قرآن کو پڑھ کر کے ان تینوں سوالوں کے جو جواب ہیں وہ ہم نے آپ کو دیا۔ یہ قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور عدالت یہیں قائم ہوگی، اور وہاں سوال نہیں ہوگا، لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، ڈائریکٹ فیصلہ سنایا جائے گا۔ سوال تو پہلے ہی موجود ہے، جواب پہلے ہی موجود ہے، تمہاری زندگی کے وہ کارنامے جو فرشتوں نے لکھ رکھے ہیں۔ فیصلہ ہوگا، وہ رب کی عدالت قائم ہوگی یہاں، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ آج ہماری گفتگو کا یہ اصل مرکزی مضمون ہے، جہنم، جس کے لیے ہم نے یہ چھوٹی سی تمہید آپ کے درمیان رکھی تھی۔ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کیا ہے۔ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر گنہگار کی کیٹیگری ہوگی، یعنی 7 بڑے جرائم ہوں گے، اور اس سے ملتے جلتے ہوئے جو فروعی جرم ہوگا وہ ان جرموں کے اندر میں شامل کر دیا جائے گا۔ یعنی گروہ در گروہ، زنا کیا ہے اس سے جاؤ، اب زنا کے زمرے میں جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوں گے، اور اس دروازے سے داخل ہوا جائے گا۔ پتہ چلے گا یہ زانی جا رہا ہے، پتہ چل جائے گا یہ بے نمازی جا رہا ہے۔ ہر گروہ کو الگ الگ دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ لہا 7 ابواب، بڑا خوفناک منظر ہوگا۔ جب جہنم کو لایا جائے گا، سب سے پہلے میدان محشر میں جنتی کو جنت اور جہنمی کو جہنم دکھا دیا جائے گا۔ جہنمی کو جہنم اس لیے دکھایا جائے گا تاکہ اس کی حسرت کے اندر میں اضافہ ہو سکے،
اور جنتی کو جنت اس لیے دکھائی جائے گی تاکہ اس کی خوشی کے اندر میں اضافہ ہو۔ جہنم کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی کہ جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم کو لاؤ، وبرزت الجحیم للغاوین، لاؤ جہنم کو قریب لاؤ، لیکن وہ تو دور ہی رہے گی نا۔ اس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ فرشتوں کی طاقت معلوم، ایک پاؤں زمین پر مار دے تو زمین اوپر سے نیچے ہو جائے، اتنی طاقت ہوتی ہے فرشتے کے اندر میں، اور ایک چیخ مار دے تو پوری کائنات سو جائے گی۔ یہ فرشتے کی طاقت ہے۔ لیکن جہنم کی جو لگام ہے وہ 70 ہے، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ کتنی بھاری بھرکم اور کتنی بڑی ہوگی۔ دراصل اس کے پیچھے ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم لڑ لیا، بخاری کی روایت۔ جنت میں اور جہنم میں لڑائی ہو گئی۔ کیسے؟ جنت نے کہا کہ میرے اندر میں غریب، مسکین، مزدور ایسے لوگ داخل ہوں گے۔ تو جہنم اکڑ کے بولتی ہے ہمارے اندر ظالم، جابر، متکبر، مستکبر، سرکش شیاطین سب داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا رکو رکو رکو، لڑو نہیں، اے جہنم تیرے ذریعے سے میں انتقام لوں گا۔ اللہ انتقام لے گا۔ خوف سے انسان کو لرز جانا چاہیے۔ اللہ نے کہا جہنم سے کہ میں تمہارے ذریعے لوگوں سے انتقام لوں گا، اور جنت سے کہا کہ میں تیرے ذریعے لوگوں کو اپنا فضل دوں گا، اپنی رحمت سے نوازوں گا۔ انتقام لے گا اللہ رب العالمین جہنم کے ذریعے سے۔ اور جہنم سے کہا جہنم تیرے سے بھی وعدہ ہے اور جنت تجھ سے بھی وعدہ ہے، میں بھروں گا دونوں کو بھروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور بھرا کیسے جائے گا؟ 1000 میں 999 جہنم میں، ایک جنت میں۔ جب سارے کو داخل کر دیا جائے گا تب اللہ پوچھے گا کس سے؟ جہنم سے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ کو معلوم ہے ابھی بھرا نہیں ہے، یہ پوچھے گا، پھر بھی اللہ رب العالمین ارے بھر گئی، هل امتلأت، ارے بھر گئی کیا؟ اور جہنم کہے گا اللہ سے وتقول هل من مزید۔ اللہ اکبر، کہے گا اور بھی کچھ ہے؟ اللہ ڈال دے، اور بھی ہے تو وتقول هل من مزید۔ تو اللہ رب العالمین اپنا پاؤں جہنم پر ڈال دے گا، تو اس کے بعد جہنم پکار اٹھے گی قط قط بعزتک، اے اللہ رب العالمین بس بس تیرے عزت کی قسم، اب میں بھر گئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا پاؤں بھی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، کیفیت کیا ہے نہیں معلوم۔ ہم اتنا ہی ایمان رکھتے ہیں جتنا ہمیں بتایا گیا۔ اور جنت کو بھرنے کے لیے اللہ رب العالمین ایک مخلوق پیدا کرے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین جہنم کے لیے بھی ایک مخلوق پیدا کر دیتا اور اسے جہنم میں ڈال دیتا، اپنا پاؤں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ عادل ہے، اللہ عدل کرتا ہے، اور اللہ فضل کرتا ہے۔ بغیر کسی سزا کے گناہ کے سزا کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ تو عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس لیے اللہ کسی بھی مخلوق کو بغیر کسی گناہ کے سزا نہیں دے سکتا ہے، اس لیے اللہ نے وہاں اپنا پاؤں رکھا۔ لیکن جنت میں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے دے گا۔ فضل، ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ ہم جس کے عوض میں اللہ سے کہہ سکیں کہ تو ہمیں اس عمل کے بدلے میں جنت دے، جنت نہیں دے گا۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت دے گا۔ یہ ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے جو نیکیاں ہیں، یہ جو ردی ہے، اللہ اس ردی کے بھاؤ کو بھی اونچے دام میں خرید لے گا۔ میں نے ایک مثال دی تھی درس قرآن میں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کا عدل دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ 2 مزدور آپ لائے اور کہا کہ اسے پینٹ کرنا ہے مسجد کو، تم کو 500 روپیہ دوں گا۔
اس آدمی نے صبح سے لے کر کے شام تک کام کیا اور شام ہوتے ہی جو مالک ہے دونوں کو 500 روپیہ دیا، چونکہ یہ بات چیت ہو چکی تھی، لیکن مالک نے ایک کاریگر کو 1000 روپیہ دے دیا۔ تو 500 دینا یہ عدل ہے، لیکن ایک کاریگر کو 1000 دے دینا یہ مالک کا فضل ہے، اور فضل دینے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے دے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور دنیا میں جو اعمال ہیں ہمارے، یہ کیا ہے؟ یہ محدود ہے، اور محدود چیزوں کے مقابلے میں اللہ تمہیں جنت دے رہا ہے جو کہ لامحدود ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہی ہے نا۔ ایک محدود عمل کے بدلے میں لامحدود نعمتوں کا نواز دینا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے، جو ہمیں ہماری ان ٹوٹی پھوٹے اعمال کے بدلے میں اللہ جنت دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جنت کو بھی بھرے گا اور اللہ جہنم کو بھی بھرے گا۔ جہنم کی کیفیت کیا ہے؟ جب اللہ رب العالمین جہنم کو لائے گا تو جہنم کی کیفیت اللہ نے سورہ ملک میں بیان فرمائی، تکاد تمیز من الغیظ، بھڑکتی ہوئی ایک دم، جیسے انسان سخت غصے میں ہوتا ہے تو اس کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے، ایسے ہی کیفیت وہ ہوگی جہنم کی، ایک دم بھڑک رہی ہوگی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہوگا، تکاد تمیز من الغیظ۔ قرآن پڑھو تمہاری سانس حلقوم میں اٹک جائے جب جہنم کے تمام آیات کو اکٹھا کر کے پڑھو گے تو، ایمان اگر موجود ہو ذرہ برابر بھی۔ تکاد تمیز من الغیظ۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، دور سے ہی جب دیکھے گی جہنم کہ اچھا یہ میری خوراک ہے، وہ آواز لگائے گی، اور جہنم کی آواز کو اللہ نے زفیر کہا ہے اور جہنم کی آواز کو شہیق بھی کہا ہے۔ دنیا میں سب سے خراب آواز کس کی؟ کس کی؟ گدھے کی۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تو گدھے کی آواز کو اللہ نے زفیر کہا ہے اور شہیق کہا ہے، اور بالکل یہی صفت جہنم کی آواز کی ہے، وہ جو پھونپ ہی کاٹے گی ایک دم اپنی خوراک کو دیکھ کر کے۔ جب گدھا آواز یعنی کہ سانس چھوڑتا ہے تو آواز نکلتی ہے، اس کو زفیر کہا جاتا ہے، جب اندر کی اور لیتا ہے تو اسے شہیق کہا جاتا ہے۔ جہنم کی جو صفت ہے زفیر و شہیق، یہ جہنم کی ایک دم پھونپ کاٹتے ہوئے آئے گی اور اپنی خوراک کے لیے ایسا محسوس کرے گی کب اس کو لپک لیا جائے۔ جہنم کی ایک صفت اللہ نے فرمائی ان جہنم کانت مرصادا، مرصاد کس کو کہتے ہیں؟ جس طریقہ سے ایک سپاہی یعنی کہ دشمن کے لیے اگر کوئی انسان ایک دم طاق میں رہتا ہے، جیسے ہی آیا حملہ کر دیا، تو جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، ان جہنم کانت مرصادا، گھات لگائے ہوئی ہے، کب آئے گا وہ؟ یہ کیفیت ہے جہنم کی۔ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ رب العالمین نے کیفیت کیا کھینچی ہے، کیا نقشہ کھینچا ہے۔ جب دنیا کے اندر میں کوئی انسان جیل میں جاتا ہے تو جیل کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، اپنا نارمل لباس آپ نہیں پہن سکتے، جو جیل کا اصول بنا ہوا ہے، جیلر جو لباس آپ کو پہنائے گا وہ لباس آپ کو پہننا پڑے گا۔ تو اللہ نے جہنمیوں کے لیے بھی ایک لباس بنایا ہے۔ لباس جانتے ہیں کس چیز کا؟ یہ کاٹن کپڑے کا یا گرم کپڑے کا نہیں۔ اللہ نے سورہ حج میں فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، آگ کے کپڑے ہوں گے، آگ کے۔ درزی کیسا ہوگا وہ؟ جہنمیوں کے کپڑے سلنے والا درزی کتنا پکا کاریگر ہوگا، آگ کے کپڑے کو کاٹ دے گا۔ قطعت لهم ثیاب من نار، آگ کا کپڑا ہوگا اور اس کی قینچی کیسی ہوگی، کیفیت مجہول ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ فرشتہ اس کو کاٹے گا اور جہنمی کے لیے لباس بنائے گا، آگ کا لباس۔ دنیا میں ایک چنگاری تمہارے بدن پر پڑ جاتی ہے تو تم اس کی تاب نہیں لا سکتے، کپڑا پہنا دے گا اللہ رب العالمین۔ کبھی غور سے تنہائی میں بیٹھنا،
اگر آخرت پر یقین ہے تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ ہمارے اعمال ہیں ایسے کہ اللہ جنت دے، ہیں ہمارے اعمال ایسے؟ نہیں ہے تو تائب ہو، استغفار طلب کرو اللہ رب العالمین سے، تبدیلی لاؤ زندگی میں، تبدیلی یہ عارضی زندگی میں۔ کہنے والوں نے کہا کہ انسان کی یہ جو آنکھ کی بھوک ہوتی ہے نا وہ کبھی نہیں مرتی، آنکھ کی بھوک مر جاتی ہے۔ کسی فارسی شاعر نے کہا کہ آنکھ کی جو بھوک ہوتی ہے نا وہ 2 روٹی سے بھر جاتی ہے، لیکن آنکھ کی جو بھوک ہوتی ہے وہ کبھی نہیں بھرتی، یہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، یہ بھرتی ہی نہیں۔ آدمی چاہے جتنا بڑا بھی ہو جائے وہ 2 روٹی کھا کر کے ہی پیٹ بھرتا ہے، سونا چاندی کھا کر کے نہیں بھرتا ہے۔ آنکھ کی بھوک بھر کر کے آنکھ کی جو بھوک ہوگی اس کی تیاری کرو۔ جنت میں آنکھ کی بھوک مر جائے گی، کیسے؟ جب اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا۔ دنیا کتنی حسین ہے، گھومتے ہو نا، کبھی کشمیر چلے گئے، کبھی فلاں جگہ چلے گئے، ارے معلوم ہوتا ہے جنت ہے، ارے جنت یہ خاک ہے؟ جنت کی نعمتوں کو دیکھنا، اور اس کے بعد جب جنت میں رب کا دیدار ہوگا، یہ کائنات جس نے اتنی خوبصورت بنائی ہے، بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، سوچو۔ تو آنکھ کی بھوک رب کے دیدار سے ایک دم ختم ہو جائے گی۔ فَعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ انسان اور پتھر سے وہ ایندھن بنایا گیا ہے، وہ آگ بنائی گئی ہے۔ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا 69 گنا بڑی ہے وہ آگ، اور جس آگ کی صفت اللہ نے بیان فرمائی الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ آگ آگ نہیں ہوگی، وہ نار کبریٰ ہوگی، بہت بڑی آگ، بہت بڑی آگ ہوگی وہ۔ اب جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا گیا تو وہ ایک ہال نہیں ہوگا، ہاں دنیاوی جیل کی طرح، ایسا وہاں جیل بھی ہوگا، بیرک بنی ہوں گے، بیرک، یہ تمہارا جیل، یہ تمہارا جیل، یہ تمہارا، بیرک بنی ہوگے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، بیرک ہوگی تمام جہنمیوں کی، اور وہ بیرک ایسی نہیں کشادہ، ایک دم مکان ضیق، تنگ جگہ ہوگی بالکل، اور اکیلے اکیلے نہیں، مقرنین، ہاں زنجیروں میں بندھا ہوا ہوگا، 1 2 3 4 ایسے لوگ باندھ کر کے اللہ رب العالمین ڈالے گا۔ مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالك ثبورا، پکارے گا وہاں لوگوں کو، میری موت کہاں ہو، جلدی آؤ، ہنالک ثبورا۔ انسان کی روح کانپ جائے۔ انسان یہاں اگر دنیا میں پریشان ہو، کسی جگہ پھنس جائے تو وہ ہیلپ کرتا ہے، یعنی اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہے لوگوں سے، لیکن وہاں زندگی کی بھیک نہیں مانگے گا، وہاں موت کو بلائے گا، ہنالک ثبورا۔ اللہ فرمائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، یہاں ایک موت نہیں، ہزاروں موتیں پکار لو، کوئی بھی تمہاری پکار پر لبیک نہیں کہنے والا، کوئی بھی تمہاری پکار کو نہیں سننے والا۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج کے دن تمہاری کوئی پکار نہیں سنے گا۔ یہ ہے مکان ضیق، بیرک بنائی جائے گی وہاں۔ اب بیرک کیسی ہوگی؟ کیفیت بنایا اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، بیچ میں تم، لباس بھی آگ کا، یعنی بیرک بھی اوپر سے آگ، نیچے سے آگ، دائیں سے بائیں سے، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر آگ، نیچے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، آگ ہی آگ دکھائی دے گی، پوری جہنم ہی آگ ہے۔ جہنم میں بے شمار عذابات ہوں گے، سانپ کے، بچھو کے، لیکن جو مرکزی عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے، آگ کا۔ اب اس بیرک میں جب تم چلے گئے تب تم کہو گے ارے بستر نہیں ہے، اللہ کہے گا بستر بھی دیتے ہیں، بستر بھی دیں گے ہم تم کو، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، بستر ہی نہیں اوڑھنا بھی دیں گے تمہیں ہم، جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنم کا بستر بھی آگ کا،
اور جہنم کا اوڑھنا بھی آگ کا، جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ یہ ہے کیفیت جہنم کی، موت کو پکارے گا لیکن لا یموت فیہا ولا یحیا۔ کیسی زندگی ہے، یہاں پریشانی ہو جائے تو موت کو پکار لیتے ہیں، چلو موت آ گئی پریشانی ختم، لیکن وہاں کیسی زندگی ہوگی؟ وہاں تو نہ موت آئے گی نہ زندگی آئے گی، کیسی زندگی ہوگی وہ جہنم کی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم میں کیا۔ کہ نہیں جہنم کی ساری آیات کو اکٹھی کر لو تمہیں نیند نہ آئے۔ صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے اور جب یہ آیات کریمہ آتی تھی بیمار پڑ جاتے تھے، بیمار۔ کتنا حساس دل رہا ہوگا صحابہ کرام کا کہ جہنم کی آیات جب آتی تھی تو بیمار پڑ جاتے تھے، لوگ تیمارداری کے لیے پہنچتے تھے۔ کیا ہوا؟ ارے جہنم کے عذابات کا ذکر آیا، جہنم کی آگ کا تذکرہ پڑھا، بخار آ گئی۔ کتنا حساس دل تھا، کاش اللہ دل ایسا ہم لوگوں کا بھی دیتا، کم سے کم اللہ کے عذابات کا ذکر آتا تو ایمان میں ہمارے حرارت تو پیدا ہوتی، اللہ کی طرف قریب تو ہوتے ہیں۔ جہنم میں جانے کے بعد بھوک بھی لگے گی نا، یہاں بھی جہنم، یہاں جیلروں کھانا دیتا ہے، جیل والوں کو، قیدیوں کو کھانا ملتا ہے، وہاں اللہ کہے گا کھانا بھی دیں گے کھانا۔ کھانا کیسا؟ اللہ نے بیان فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایسے درخت کا کھانا ملے گا جسے جہنم میں اگایا جاتا ہے۔ وہ کیسا پودا ہوگا، پیڑ ہوگا؟ یہاں تو اگر کسی پیڑ کو آگ لگا دیا جائے پیڑ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیسا پیڑ ہوگا جسے اللہ جہنم میں اگا دے گا؟ شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ پھر پیڑ ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم ثم الجحیم ثم صبوا فوق رؤوسہم الحمیم۔ شجرۃ الزقوم، زقوم کا پیڑ ہوگا، اس کا پھل دکھایا جائے گا، یعنی پھل تم کو دیا جائے گا۔ پھل کی کیفیت اللہ نے سورہ صافات میں بیان فرمائی طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، یعنی پھل جو ہوگا وہ شیطان کے سروں کے مانند ہوگا۔ وہ کیسا پھل ہوگا؟ اللہ اکبر! کیسے ہم اس دنیا میں بے خوفی میں جی رہے ہیں، آخرت کا تصور ہمارے ذہن اور قلب سے غائب کر دیا۔ لوگ دنیا کی رنگینیوں میں اتنے منہمک ہو گئے کہ لوگوں نے اپنی ابدی زندگی کا تصور اپنے دل و دماغ سے نکال دیا ہے، اور یہ سازش ہے تمہیں اللہ سے دور کرنے کی، اور یہ سازش ہے تمہیں قرآن و سنت سے دور کرنے کی۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اللہ رب العالمین کہے گا فرشتوں سے دو اس کو کھانا دو، زقوم کھلاؤ اس کو، بھوک لگ رہی ہے۔ اب وہ کھائے گا وہ تو کانٹے دار ہوگا نا، کأنہ رؤوس الشیاطین، وہ جیسے ہی کھائے گا حلق میں پھنس جائے گا۔ اب حلق میں کھانا پھنس جاتا، پانی لاؤ پانی لاؤ، اللہ کہے گا پانی بھی دیتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، پانی بھی دیں گے۔ پانی کیسا ہوگا؟ دنیا کا چلڈ پانی ملے گا آپ کو؟ میٹھا پانی، فلٹر کیا ہوا پانی نہیں۔ اللہ نے کہیں بھی قرآن حکیم میں جہاں بھی جہنم کے پانیوں کا ذکر کیا ہے وہاں ایک صفت بیان کی ہے، حمیمہ۔ سورہ محمد میں اللہ فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ہاں اس کے حلق میں پھنس گیا ہے وہ کھانا، اس کو پانی دو، وہ ماء حمیم۔ وہ جب پانی پیے گا تو فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس کی آنتڑیاں باہر آ جائیں گی، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ کہیں اللہ نے حمیما وغساقا کہا، یہ پانی کی کیفیت ہے وہاں۔ ایسے عذابات کا ذکر ہوگا، ایسے بے شمار آیات ہیں۔ جہنم کے آگ کا ذکر ہے کہ کیسے تم اپنے ذہن میں لگا سکتے ہو۔ اللہ نے سورہ مرسلات میں فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم کے آگ کی جو چنگاری ہوگی وہ ایک محل کے مانند ہوگی۔ چنگاری جب ایک محل کے مانند ہے تو آگ کا تصور کر لو وہ کتنی بڑی ہوگی۔ چنگاری ایک محل کے مانند ہے۔ یہ تکلیف ایک دو دن کی نہیں ہے میرے محترم دوستو،
یہ تکلیف تمہیں ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ جہنمی کہے گا اللہ رب العالمین سے، پکارے گا، پہلے مالک کو پکارے گا، مالک داروغہ جہنم۔ رسول نے فرمایا کہ یہ داروغہ جہنم کو جب سے اللہ نے بنایا ہے وہ کبھی ہنسا ہی نہیں۔ پکارے گا جہنمی، ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، اے مالک میری پکار تو سن لے، ارے اپنے رب سے کہا میرے عذاب کے اندر میں تخفیف پیدا کر دے۔ لیقضی علینا ربک، مالک کہے گا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا وہی ٹھکانہ ہے، وہی۔ اس لیے کہ دنیا میں تمہیں ڈرانے والا گیا تھا، تمہیں بتایا تھا، لیکن تم نے دنیا کی آغوش میں ایسے سوئے ہوئے تھے کہ آخرت کی فکر تک نہ رہی۔ ڈرانے والا بھیجا تھا اللہ رب العالمین، میرا یہی ٹھکانہ ہے، ایک دو دن کا عذاب نہیں ہے میرے محترم، یہ عذاب تمہیں پے در پہ چلتا ہی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین جنتیوں کو دکھائے گا جہنم، دیکھ لو تھوڑا اس کو دیکھو تو صحیح۔ جب جنتی آئیں گے تھوڑا باہر، جہنمی دیکھے گا، پکارے گا، ونادى اصحاب الجنہ، یعنی اے جنت والے میری پکار کو سنو۔ جنتی کو دیکھ کے یعنی اللہ اس کی حسرت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، ایک برابر بھی اللہ رب العالمین نہیں چھوڑے گا اسے۔ اس لیے دنیا ہے سدھر جاؤ، نہیں تو آخرت کا عذاب بہت ہی شدید ہونے والا ہے۔ آج اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر مرنے کے بعد کوئی ایسا پل نہیں ہوگا جو تمہیں فائدہ دے سکے افسوس کا۔ جہنمی کہے گا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اے اللہ مجھے نکلنے کا کوئی راستہ تو دے تاکہ میں نیکی کا کام کر سکوں۔ اللہ کہے گا راستہ بند ہے، بھیجا تھا ہم نے تم کو، بند ہے راستہ، راستہ اب نہیں ہے۔ جب جہنمی پکارے گا جنت والوں کو، اب دیکھے گا کہ جنتی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، تو کہے گا، بھیک مانگے گا، بھیک، انفیضوا علینا من الماء، ارے تھوڑا ٹھنڈا پانی مجھے بھی دے دو، انفیضوا علینا من الماء، ہماری طرف بھی کچھ بہا دو، ہماری طرف بھی کچھ بھیج دو ٹھنڈا پانی، تاکہ میں اپنے آپ کو سیراب کر سکوں۔ اصحاب الجنہ انفیضوا علینا من الماء، ارے پانی نہیں کھانا تو دے دو، او مما رزقکم اللہ، جو کھا رہے ہو تم اللہ رب العالمین کی عمدہ عمدہ نعمتیں، اس میں سے تھوڑا تو دے دو۔ کیا کیفیت ہوگی، او مما رزقکم اللہ۔ جنتی کہے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے دنیا میں یعنی اللہ نے جنت کی جو نعمتیں ہیں تمہارے اوپر میں حرام کر دی ہے، حرام ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، میں تمہیں نہ تو پانی دے سکتا نہ میں تمہیں کھانا دے سکتا ہوں، جو دنیا میں کر کے آئے ہو وہ بھگت لو، اب یہاں کوئی راستہ نہیں ہے جو تمہیں آرام پہنچا سکے۔ میرے محترم دوستو، میں بہی خواہ ہوں، ہمدرد، اب بھی اللہ سے لگاؤ کر لو، اب بھی وقت ہے، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے رب سے رشتہ جوڑو۔ اور سب سے بہترین رشتہ جوڑنے کا جو طریقہ ہے اللہ سے وہ صلاۃ ہے، نماز ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے قرآن یعنی کہ کتاب مقدس کو پڑھو، جسے تم نے بالائے طاق پر رکھ دیا، بھلا دیا تم نے قرآن کو، اس کو پڑھو، یقین مانو تمہارے عمل کے اندر میں اصلاح پیدا ہوگی، یقین مانو۔ ایک دن میں 4 آیات کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر کو پڑھو۔ ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ باور کراتے ہیں، باخبر کرتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو۔ ہم نے اس سے پہلے ایک سیشن قائم کیا تھا، چلا تھا 2-4 ہفتہ چلا تھا، تربیتی کیمپ کا۔ اپنی نماز درست کر لیں، اپنے غسل کو درست کر لیں، جنازہ کو نہلائیں کیسے، جنازے کی نماز اگر پڑھانے کی ضرورت درپیش ہو گئی تو کیسے پڑھائیں گے۔ تربیتی کیمپ کا ہم نے سیشن چالو کیا تھا۔ یہ میرا کام نہیں ہے، ہم بھی آرام سے سوتے ہیں، سوئیں گے، لیکن اگر آپ خواہش مند ہیں تو میں تیار ہوں اس بات کے لیے
بحمد اللہ تعالی ہمارے یہاں قرآن کا درس ہوتا ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے، بغیر کسی عذر کے لوگ قرآن نہیں سنتے، نہیں پڑھ پاتے، سن کر کے تو کم سے کم علم حاصل کر لو، اضافہ کر لو اپنے ایمان کے اندر میں، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ بہترین لوگوں میں اپنا نام تو درج کرا لو، قرآن کو سیکھو۔ ہم وقت دینے کے لیے تیار ہیں، جب بھی، جس وقت، جس لمحہ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں میں تیار ہوں۔ میں اس منبر رسول سے آپ کے درمیان یہ اعلان کرتا ہوں، قرآن کو سیکھو اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنی خرابیوں کے لیے اللہ کے سامنے دست دراز کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ ہم سے اب تک جو گناہ ہوا اللہ اب ہم اپنے اعمال کے اندر میں اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہمیں تو اس بات کی توفیق دے۔ اس لیے جب تک توفیق رب نہیں ہوگی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے رب سے توفیق مانگیں، اور جو بھی گناہ کے کام ہو چکے ہیں اللہ سے استغفار طلب کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو، ہمارے معاصیات کو، ہماری سیئات کو اللہ رب العالمین تو درگزر فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے حسنات کو تو قبول فرما لے، اللہ ہمیں تو قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دعا کریں انشاءاللہ رب العالمین، آج سے تہیہ کریں اپنے عمل کے اندر میں تبدیلی پیدا کرنے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں، آپ کو، تمام امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین کہنے سے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔